پاکستان کے بدخواہوں میں آج آہو بقا مچی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی زبوں حال، معیشت اور انتہائی دگرگوں کاروباری صورتحال میں بہتری کی ایک بہت بڑی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ راتوں رات پرسپشن بدلا ہے اور معیشت و کاروبار کے حوالے سے پاکستان کے متعلقہ شعبے میں ایک مثالی جوش و جذبہ سامنے آیا ہے۔ کورونا کے باوجود اور کورونا کے پس منظر میں پوری پاکستانی قوم کے لیے امید کی ایک بہت بڑی شمع اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روشن ہو گئی ہے۔ حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران کہ روزگار کی فراہمی کے لیے اب پاکستان کی تاریخ کا سب سے امپورٹنٹ اور ایک تاریخی کنسٹرکشن پیکج اب سے تھوڑی دیر قبل ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جاری کر دیا گیا ہے۔ عمران خان حکومت کا پچھلے 1.5 سال کے دوران یہ سب سے بڑا انیشیٹو ہے جو پاکستان کی معیشت کو ایک بہت ہی اس کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اب تمام ماہرین کہتے ہیں کہ اگلے 4-5 سال کے دوران یہ ناممکن نہیں ہے کہ اس ملک میں 1 کروڑ نئی نوکریاں پیدا ہو اور 50 لاکھ نئے مکانات کی تعمیر ہو سکے۔ یہ ناممکن قطعی طور پہ اب نہیں ہے۔ اسی دوران پاکستان میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 2% کمی کر کے اس کو سنگل ڈیجٹ یعنی 9% پر پہنچا دیا، اور اس کے لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ کنسٹرکشن پیکج کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے تو ہر لحاظ سے پاکستان کی معیشت و کاروبار کے لیے ایک گیم چینجر ہے۔ اس کی گواہی دی آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے، جہاں پر آج اس کی تاریخ کا اہم ترین دن تھا۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 1502 پوائنٹس یعنی کہ 4.8% اضافے بند ہوا۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں پہلی بار اس قدر تیزی دیکھنے میں آئی کہ ٹریڈنگ ہالٹ لگا، یعنی کہ شیئرز کی لین دین کو 1 گھنٹے کے لیے روکنا پڑا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ دوسری جانب ایک اور اچھی خبر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صورتحال میں بہتری سے بہتری آتی جا رہی ہے۔ جب عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے کل پاکستان کے قرضوں کی وصولی کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا، اور جو اس سال پاکستان کو قرضوں کے بین الاقوامی قرضوں کے سود کے حوالے سے جو تقریباً $10 ارب کی ادائیگی کرنی تھی وہ مؤخر ہو گئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ مؤخر ہوئی، کل IMF نے بہت تیزی سے پاکستان کے لیے 1 ارب 40 کروڑ کے اضافی فنڈز کی منظوری بھی دی۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا بھی ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زبردست اثر ہوا جب کرنسی مارکیٹ میں جاری تلاطم تھم گیا۔ انٹر بینک میں یعنی کہ سرکاری شرح ڈالر کی $3.38 سستی ہو گئی اور $163.50 کا، اب معاف کیجیے گا، ایک موقع میں تو $163 کا ہو گیا تھا، پھر $163.50 کا ڈالر ہو گیا۔ 10 دن پہلے یہی ڈالر $167.90 تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 10 روز کے دوران پاکستانی روپے کی قدر میں 3.25% اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک اور بڑی اچھی خبر تھی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے بدخواہوں کے لیے آج رنج و غم کا اور ماتم کا دن ہے۔ یقیناً اب کنسٹرکشن شروع ہوگی، درجنوں انڈسٹریز کھلیں گی، دستاویزی معیشت کا سائز بھی دگنا ہوگا، کیونکہ اس کنسٹرکشن پیکج کے ساتھ جو مراحت دی گئی ہیں اس سے پاکستان کی غیر دستاویزی معیشت پر ایک بڑی کاری ضرب لگے گی، اور لوگ اور منسلک جو سرمایہ ہے، جو منسلک سرمایہ کار ہیں، وہ اس طرف آئیں گے اور غیر دستاویزی معیشت کا سائز سکڑے گا، دستاویزی معیشت کا سائز بڑھے گا۔ آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان کے محصولات میں یعنی ٹیکس ارننگز میں انشاءاللہ تعالی بہت اضافہ ہوگا۔ اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو پیکج، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر لحاظ سے یہ تاریخی پیکج ہے، اس کے ساتھ ایک منفرد ایمنسٹی اسکیم بھی ہے جس کے تحت اس سال کنسٹرکشن سیکٹر میں سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے۔ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز سے اسکوائر فٹ یا فی مربع گز کی بنیاد پر فکس ٹیکس لیا جائے گا۔ سیمنٹ، سٹیل کے علاوہ تمام تعمیراتی سامان اور سروسز پر کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں رہے گا۔ بلڈرز یا ڈیولپرز کی جانب سے شیئر ہولڈرز کو ادا کیے گئے ڈیویڈنڈز پر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ 500 گز تک کے مکان اور 4000 مربع فٹ کے فلیٹ پر کیپٹل گین ٹیکس بھی نہیں اب لیا جائے گا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری پر 90% ٹیکس معاف ہوگا، اور یہ سب سے بڑا ایونیو ہوگا سرمایہ کاری کے حوالے سے اور پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک نئی اونچائی پہ لے جانے کے لیے۔ تعمیرات کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ بنایا جائے گا۔
बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को 31 दिसंबर 2020 तक अपना सरमाया बैंक अकाउंट्स में जमा कराना होगा और सितंबर 2022 तक के मंसूबों को ग्रे स्ट्रक्चर तक मुकम्मल करना होगा। ऑर्डिनेंस का इतलाक मौजूदा नामुकम्मल मंसूबों पर भी हो सकता है जो स्कीम में रजिस्टर होंगे। इसके अलावा लिस्टेड कंपनीज और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स के पब्लिक होल्डर्स, उनके रिश्तेदार, बेनामीदार और जराइम के सरमाए पर इसका इत्तलाक नहीं होगा। ऑर्डिनेंस के तहत इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन के लिए पंजाब की तर्ज पर सेल्स टैक्स 0 कर दिया गया है, जबकि पंजाब और केपी की तरह कैपिटल वैल्यू टैक्स से भी इसको इस्तिस्ना दिया गया है। ख्याल यह है कि इस हवाले से सिंध हुकूमत का भी फैसला आना है और वफाकी हुकूमत और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है मुसलसल सिंध हुकूमत के साथ इस सिलसिले में सलाह मशवरे में मौजूद है। पाकिस्तान की मईशत के लिए, कारोबार के लिए इस इंतहाई अहम दिन और अल्लाह के फजल व करम से जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस पर बात करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कैपिटल मार्केट और फिर टैक्स उमूर के माहिरीन का एक पैनल जमा किया है ताकि हम इस तारीख साज दिन के हवाले से पाकिस्तानियों को समझा सके कि क्यों अल्लाह ताला के फजल व करम से आइंदा आने वाले महीने, आइंदा आने वाले साल इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए शानदार तरक्की और खुशहाली के दिन होंगे। और इसमें क्योंकि इस पूरे इनिशिएटिव में बहुत बड़ा किरदार की रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान का, यकीनन ये उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है उनके इस पूरे टर्म के लिए। और इस सिलसिले में मैं यकीनन ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे पस मंज़र में हमेशा की तरह से एक बार फिर बहुत अहम किरदार अदा किया है, बहुत अहम किरदार अदा किया है अफवाज पाकिस्तान ने और उसके सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने, जिसकी वजह से मुमकिन हुआ है कि आज ये माहौल जिस पर हम इतने एतमाद से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली का एक अमल शुरू हो रहा है और जिस पे हम इस एतमाद से बात कर रहे हैं कि वो माहौल पैदा हुआ है जो पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान के बदखाहों के लिए तबाही का दिन है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने जो पैनल तश्कील दिया है उसमें शामिल हैं जनाब मियाँ गौहर एजाज जो बानी है लेक सिटी लाहौर के, जहाँ पर ये बहुत बड़ा, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट उन्होंने तकमील किया। वो पाकिस्तान की बिजनेस की भी बहुत अहम शख्सियत है। हमें जनाब आरिफ हबीब भी ज्वाइन करेंगे जो कि कराची में एक बहुत ही शानदार नया नाज़माबाद प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। ये एक नया, एक मुख्तसर सा नया शहर उन्होंने तामीर किया है। पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट की बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है। पाकिस्तान के बिजनेस की, पाकिस्तान में बिल्डर्स और डेवलपर्स के काम को समझने की एक और बहुत अहम शख्सियत, कैपिटल मार्केट की बहुत अहम, पाकिस्तान के बिजनेस की बहुत ही अहम शख्सियत जनाब अकील करीम डेडी। इसके अलावा मैंने खास तौर पर दावत दी है जनाब मुदस्सिर खालिद को जो कि न सिर्फ ये कि टैक्स अफेयर्स के माहिर हैं बल्कि ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज तश्कील दिया गया है इसमें मुदस्सिर खालिद और उनकी फर्म ने जो कि इस मामले की माहिर है उसने बहुत अहम हुकूमत को कंसल्टेंसी दी इस सिलसिले में, या ये कि उनकी रहनुमाई की है और इस पूरे मामले की जो टेक्निकल मामलात हैं वो हमें समझाएंगे जनाब मुदस्सिर खालिद। और आबाद का मौक़िफ़ हमें देंगे उसके साबिक चेयरमैन जनाब हसन बख्शी जो कि हमें ड्यूरिंग द प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। गौर एजाज साहब, पहले तो मुख्तसर मैं अपने तमाम शुरुका से चाहूँगा कि हम अपने कमेंट्स को अगर हम मुख्तसर रखेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करेंगे। गौर एजाज साहब, ये बताइएगा जो पूरे माहौल की मैंने तर्जुमानी की है, क्या ये एक्यूरेट है और इसमें कितना पोटेंशियल है मुख्तसरन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान खान साहब, जिस तरह आज आपने पूरी बात बिल्कुल कंप्लीट मरबूत तरीके से समझाई है कि आज पाकिस्तान के लिए एक तारीख़ी दिन है, क्योंकि हर तरफ जो है वो एक मायूसी तारी थी, हर तरफ एक ऐसा माहौल था कि अब कैसे कारोबार चलेंगे, पूरी दुनिया बंद है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज के दिन जो है वो एक तारीख़ी पैकेज पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए दिया। इसकी मैं समझता हूँ 3 मेजर जो है वो चीज़ें हैं जो उन्होंने दी हैं। एक जो हम बार बार डिस्कस करते रहे कि वो हमारे लोग जो कि ट्रेडर हैं, जो हमारे लोग फिक्स टैक्सेशन में थे, वो लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सक रहे थे 1.5 साल से, क्योंकि वो समझते थे कि उनका पैसा वाइट है, उन्होंने हलाल का पैसा कमाया है, उन्होंने फिक्स टैक्स रिजीम में 70 साल से काम करते रहे जो कि हुकूमत की पॉलिसी थी और वो टैक्स जो है किसी सूरत में किसी टैक्स एमनेस्टी में आने को तैयार नहीं थे। उन लोगों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हुकूमत ने उनकी बात मानी है और उनके लिए ये 111 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस था उसकी शर्त ख़त्म कर दी है। अब वो पैसा अगर वो लगाएंगे उस प्लॉट में जिस पे उन्होंने घर बनाना है तो उसके लिए उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा उस पैसे पे। ये सबसे बड़ी शर्त है जो कि 20 ट्रिलियन रुपए मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ लोगों के पास पड़ा है और वो समझते हैं कि जनाब
ان میں سے بیشتر لوگوں کو گھر بنانے کی ضرورت تھی اور وہ لوگ گھر میں پیسے رکھ کے بیٹھے تھے لیکن وہ پیسہ سائیکل میں نہیں آئے گا. اور اس کے اندر جو دوسری چیز سب سے بڑی ہے کہ اس کو انہوں نے منسلک کر دیا گھر بنانے سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف پلاٹ نہیں خریدے گا, اس کو گھر بنانے کے لیے جیسے چلے گا اس کے ساتھ 50 صنعتیں منسلک ہیں. وہ 50 صنعتوں کا پہیہ چلے گا اس پیسے سے جو کہ 20 ٹریلین روپیہ. اور 20 ٹریلین جو میں بول رہا ہوں آپ سمجھیں کہ پورے بینکنگ سیکٹر میں آج 20 ٹریلین روپیہ ہے. تو پیسہ چاہیے جب گھومے گا تو تمام صنعتیں جو ہمارے ملک میں 50 صنعتیں جس کے اوپر اس وقت 20 سے 25% پرفارمنس پہ چل رہی تھی وہ تمام اپنی فل کیپیسٹی پہ, مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اس پیکج کے بعد وہ اپنی پوری کیپیسٹی پہ چلنے کے قابل ہو جائیں. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. عارف حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ میں نے جس ماحول کی بات کی اس میں اللہ کے فضل و کرم سے صرف یہ تاریخی کنسٹرکشن پیکج نہیں ہے, ہمارا انٹرسٹ ریٹ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران اب سنگل ڈیجٹ ہو گیا. ہمیں IMF سے نیا ایک قرضہ مل گیا 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کا. ہمیں ہمارے جو ایکسٹرنل ڈیٹس تھی اس کی جو پیمنٹس تھی انٹرسٹ پیمنٹ وہ رول اوور اس کا ہو گیا. یہ کئی چیزیں اکٹھی ہو کے جو ہے یہ ایک مثالی اللہ کے فضل و کرم سے ماحول بنائے نا. عارف حبیب صاحب یہ گیم چینجر ہے نا پاکستان کے موجودہ معاشی اور کاروباری صورتحال کے حوالے سے. بالکل, آئی تھنک یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت ہی فضل ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ انٹرسٹ ریٹ میں کمی ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک مہینے کے اندر کوئی 4.25% جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اسٹیٹ بینک گورنر کل آپ کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ وہ الرٹ ہیں اور سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور اگر کوئی اور بھی فیصلے اس قسم کے کرنے ہوں گے تو وہ یہ فیصلے کریں گے. پھر سب سے بڑی بات جو آپ نے بتائی وہ ہے کہ IMF کا جو ہے وہ فیسلٹی آنا یہ $1.4 بلین کے قریب, پھر ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فیسلٹیز جو ہے ان پروسیس ہیں, اور یہ G20 والا جو ہے جو فیسلٹی ہے آئی تھنک یہ بہت ہی زیادہ پاکستان کے لیے ریلیف ہے. اور یہ اس سال میں آپ کو تو پتا ہے کہ اب 2020 اور 2021 کے اندر $12 بلین کی جو ہے سالانہ ہماری ڈیٹ سروسنگ اوبلیگیشن ہے. تو وہ اوبلیگیشن جو ہے اس میں یہ ریلیف مل جانا اور اس کو ایک جو ہے وہ فیسلٹی کے طور پہ 2022 سے جو ہے وہ سالانہ کچھ سالوں میں اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دینا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر بہت بڑا جو ہے پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا. اور اس سے حکومت جو اسٹرگل کرتی تھی کہ اپنے جو ڈیٹ سروسنگ کے لیے اور ان کو جو ہے وہ ڈیٹ لینے کے لیے جو ہے وہ ایفرٹس کرنی پڑتی تھی, اس میں ان کو کافی جو ہے وہ ریلیف آئے گا, ریزروز بڑھیں گے اس سے. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ گرنے کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہم نے جو ہے وہ بہتری دیکھی, اور ہم نے جو ہے وہ کرنسی مارکیٹ میں بھی جو ہے وہ بہتری دیکھی. تو آئی تھنک اس کے ساتھ ساتھ عقیل کریم ڈیڈی صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو پورا ماحول میں نے ذکر کیا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ظاہر ہے کہ ہمارا روپیہ تھوڑا مستحکم ہوتا نظر آ رہا ہے, ہماری اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو گئی ہے, ہمارے کنسٹرکشن پیکج تو مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد آیا, اس کی یہ ساری چیز ہے. پھر باہر کے ہمارے جو پریشرز تھے ایکسٹرنل ڈیٹس کے وہ ہمارے ریزالو ہو رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ایک وقت پہ کر سکتا ہے, ظاہر ہے کہ کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور اس میں سب سے اہمیت چیز جو آپ کے نزدیک گیم چینجر ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں کامران بھائی, مجھے لگتا ہے ساری باتیں آپ بتا چکے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان بالکل گیم چینجر کی طرف جا چکا ہے, اور آنے والے دن پاکستان کی اکنامی کے لیے بہت ہی اچھے دن ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سب سے بڑی بات کی کہ جو لوگ پاکستان کے بدخواہ ہیں ان کے منہ پہ تماچا ہوگا. آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس وقت ایک ایسا پرائم منسٹر ملا ہے جو مسلسل بزنس کمیونٹی سے رابطے میں ہے, دن رات وہ پاکستان کی اکنامی کے لیے کام کرتا ہے. اور انہوں نے کوئی ایک آج یہ جو ہاؤسنگ کا پیکیج نہیں ہے, آپ پیچھے چلے جائیں, جہاں جس جگہ پہ ڈیفیکلٹیز ہوئی ہے انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے. اور آپ یقین کریں, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, جو آپ نے کہا نا کہ جاب کریشن, میں کہتا ہوں بہت بڑی جاب کریشن ہوگی پاکستان کی اکنامی کے لیے, لوگوں کے لیے. جو ڈالر لینے والے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی
अच्छी खबर ये नहीं है। आने वाले दिनों में आप रुपये को स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखेंगे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के रिजर्व जो $25 बिलियन पे चले जाएंगे, और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जो एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखेंगे। ग्रोथ पाकिस्तान की तरफ आप देखेंगे, लोग कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान 1.5-2% से ज़्यादा ग्रोथ अचीव नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान इससे कहीं हो सकता है इससे डबल ग्रोथ अचीव करे। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर वैसे भी परफॉर्म कर रहा है, हाउसिंग सेक्टर आपको पता है सारी इंडस्ट्रियों से उसके बहुत ज़्यादा रिलेशन है। अगर ये सेक्टर परफॉर्म करता है, आपका एक्सपोर्ट सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, तो जो लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान मुश्किल टाइम पे जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ये उनकी खामख्याली थी। पाकिस्तान अपने मुश्किल टाइम से निकल चुका है और अब पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पे होगा, और ये सिचुएशन पाकिस्तान में पहले कभी भी किसी ने नहीं देखी होगी। आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबरें लेके आएगा, और आप ये देखेंगे कि इस पाकिस्तान में जो एक्टिविटीज़ होगी अनबिलीवेबल होगी। लोग बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आपको सीपेक के हवाले से भी मिलेगी। बाकी जगहों पे सबसे बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड ने एक बात जो की है जिसको हमें भी सोचना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि अब चाइना से हम उस टाइप की ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और इशारा यही है कि वो उनके बिजनेस अब दूसरी तरफ जाएगा। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान को मिल सकती है। हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को अब चाहिए कि अपने आप को एक्टिव करें। प्राइम मिनिस्टर ने अपना रोल प्ले किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना रोल प्ले किया है, स्टेट बैंक ने अपना रोल प्ले किया है। अब बिजनेस कम्युनिटी का टाइम है कि वो अपना रोल प्ले करे। और अकील करीम डेडी साहब ने कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना रोल प्ले किया, हुकूमत ने अपना रोल प्ले किया, और अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारा रोल प्ले किया। सेंट्रल बैंक ने ज़बरदस्त पिछले 1 महीने के दौरान 4.25% हमारा इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है। पूरा सिनेरियो बदल गया है। मुदस्सिर खालिद साहब, आप बताइएगा, आप बहुत ही इंटेंसली इस पूरे मामले में हुकूमत की मदद करते रहे हैं, और ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला था कि हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है, हमारा जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, उसका एक बड़ा हिस्सा गैर दस्तावेजी मईशत पर है, और ये हमारी मईशत की जान का एक रोग था। और अब इसके अंदर जो इनिशिएटिव दिए गए हैं, और इसकी वजह से हमारी जो जीडीपी थी वो बहुत श्रिंक रहती थी, क्योंकि ये पूरा मामला हमारे बुक्स के बाहर होता था। क्या हम ये अस्यूम करें कि अब इस माहौल के बाद, इन इंसेंटिव्स के बाद, जो इस पैकेज में और टैक्स जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है इसके जरिए जो चीज़ें सामने आई हैं, ये मसला जो है पाकिस्तान इसको अब रिजॉल्व करने की तरफ जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के सेक्टर में जो एक्टिविटी होगी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगी, और अब वो पूरी डॉक्यूमेंट होने जा रही है। ये क्या सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में लिया। ये ऐसा मैटर था जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का विजन जो है वो उसको हमने आज ट्रांसलेट किया है जी। फाइनली गवर्नमेंट को ये बहुत ख्याल था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर रिवाइव करना है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज़ वन ऑफ देम, कि अगर इस सेक्टर को नहीं चलाएंगे तो जॉब्स क्रिएट नहीं हो सकती, अगर इस सेक्टर को नहीं चलाएंगे तो और जो इकोनॉमी के एरियाज़ हैं वो रिवाइव नहीं हो सकते। सो प्राइम मिनिस्टर के विजन को आगे लेके चलते हुए आज जो ऑर्डिनेंस इशू हुआ है, ये एक कड़ी है उस सारे प्रोसेस की जो पाकिस्तान में सूबों के लेवल पे और मरकज़ के लेवल पे सारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काम हो रहे हैं, उनमें से एक काम है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के काम हो रहे हैं, जो लोगों को हर्डल्स थी वो रिमूव की जा रही हैं, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बहुत मसाइल थे, उन मसाइल को दूर करके अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ये ऑफ़र दे दी गई है कि वो आएँ, वो अपना काम करें, बिजनेस क्रिएट होगा, इकोनॉमी चलेगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। मुदस्सिर साहब, मुझे ज़रा सा मुख्तसरन ये बता दीजिए कि पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों के दौरान ये 2 एमनेस्टीज, बड़ी मैसिव एमनेस्टीज आई थी। एक नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने दी, और फिर ये एक इमरान खान गवर्नमेंट ने दी, और अब फिर हम ये ऑफर कर रहे हैं कि आप आइए और हम इस अपने अनडॉक्यूमेंटेड एसेट्स को डॉक्यूमेंट करा दीजिए और इसका हिस्सा बनिए। तो इसमें क्या ऐसी बात है कि अब लोग आएंगे, जो लोग पिछले 2 दफा जो है उन्होंने इतनी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स नहीं एक्सेप्ट की, लेकिन अब वो इस डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे और कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट पे अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे?
جی کامران صاحب، اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایمنسٹی اسکیم سے زیادہ انویسٹمنٹ اسکیم ہے. جی ہاں. تو انویسٹمنٹ اسکیم میں ہم نے یہ آسانی پیدا کی ہے لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ جو ایف اے ٹی ایف کے ماحول کی وجہ سے، جو لوگ آئی ایم ایف کے پریشر کی وجہ سے، جو ڈفرینٹ ایریاز کے اندر اب ان کے بزنسز کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی، اور ان کے پاس جائز پیسہ ہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس ٹیکس کے اوفینسز انہوں نے کر رکھے ہیں، یعنی کرمنل پروسیڈنگز، کرمنل کے پیسہ، کرائم کا پیسہ نہیں ہے، منی لانڈرنگز کا پیسہ نہیں ہے، یا کسی اور ٹیرر فائنینسنگ کا پیسہ نہیں ہے، وہ لوگ اپنا پیسہ لائیں اور کنسٹرکشن کے پیسے میں لگائیں، کنسٹرکشن کے بزنس میں لگائیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے اس کے اندر ایک بوم کریٹ ہوگا. اب یہ جو انویسٹمنٹ اسکیم میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پہلے جب بھی ایمنسٹی اسکیمز آتی ہیں تو ہمیشہ ایمنسٹی اسکیم کے اندر ایک پرسنٹیج ٹیکس کا دے کے ہم پیسہ وائٹ کر لیتے ہیں، اور وہ پیسہ ہمارے جو کمپیریٹیو بزنسز ہیں ان کے پیسے کو وائٹ کر لیا جاتا ہے. یعنی ہم جو پیسہ وائٹ کرتے ہیں، ہم دوسرے بزنسز کے اندر جو پروفٹ کما رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر ٹیکس دینے کی بجائے بس صرف ایمنسٹی کا کلیم کر کے تو وائٹ کر لیتے ہیں. یہ اسکیم ذرا ڈفرینٹ ہے. اس اسکیم کے اندر جو بھی پیسہ انویسٹ ہوگا اور کنسٹرکشن کی جائے گی اور اس کو 30 ستمبر 2022 سے پہلے کمپلیٹ کیا جائے گا، جو کہ اس آرڈیننس کے اندر گرے اسٹرکچر تک کرنا ضروری ہے، تو پھر اس سے سوالات نہیں کیے جائیں گے. سو اس لیے یہ کنڈیشنل کہہ لیجیے انویسٹمنٹ اسکیم ہے. لوگوں کو یہ آسانی پرووائڈ کی گئی ہے کہ وہ اگر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، یا وہ بلڈر ہیں یا وہ ڈیولپر ہیں، اور وہ کوئی بھی کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ دیے گئے طریقہ کار کے مطابق کچھ شرائط ہیں جن کو پورا کریں، اور وہ بڑی آسان شرائط ہیں، بہت ہی ایزی شرائط ہیں. اس دفعہ یہ شرائط ہرڈل کے طور پہ نہیں دی گئیں، کوئی مسائل کریٹ کرنے کے لیے دی گئیں. یہ اتنی آسان ہے کہ ان کو یقیناً اس کا دیکھتے ہیں کہ کتنا اس کے لیے تیار ہے ہمارا جو بلڈرز اینڈ ڈیولپمنٹ کا، جو ڈیولپرز کا جو ہمارا کی جو باڈیز ہیں. ہمیں جوائن کریں جناب حسن بخشی، سابق چیئرمین ہیں آباد کے، اور بہت ایفرٹ رہی ہے ان کی بھی آباد کے تمام دوسرے رہنماؤں کے ساتھ کہ یہ ایک اس قسم کا پیکیج آ جائے جو کہ پھر کنسٹرکشن اور ریل اسٹیٹ سیکٹر کو پاکستان میں ایک نئی جہت پہ لے جائے. بخشی صاحب یہ بتائیے گا، جو کچھ آپ نے مانگا وہ مل گیا، اور شاید جو نہیں مانگا تھا وہ بھی ماحول نے فراہم کر دیا. اب آپ دیکھیں روپیہ مضبوط ہو گیا، انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا، باہر پہ حکومت پہ ایکسٹرنل پریشرز نہیں ہیں، اور پھر یہ اتنا شاندار پیکیج آ گیا. اب ہمارا جو یہ سیکٹر ہے پورا پاکستان کا، بلڈر اور ڈیولپر کا سیکٹر جو ہے، جو کہ کہتا یہ تھا کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم کام نہیں کر سکتے، کتنا ریڈی ہے، کتنا گیئر اپ ہے، اور کیا اب ہم دیکھیں گے اس حوالے سے جو اس کے اثرات ہوں گے آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران خان صاحب. سب سے پہلے میں آج پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو پیکیج ہے یہ تمام پاکستانیوں کے لیے ہے. میں اس لیے پاکستانیوں کے لیے کہتا ہوں، میں آپ کو اس کا ایک دوسرا اینگل دکھاؤں. دیکھیے، اس میں ایک عام پاکستانی جو گھر لینا چاہتا ہے اس سے ریسورسز نہیں پوچھی جائے گی. ایک عام پاکستانی جس کے پاس ایک بلٹ اپ پراپرٹی ہے اور جو استعمال کر رہا تھا اور وہ بیچنا چاہتا ہے، اس سے کیپٹل گین ٹیکس نہیں لیا جائے گا. ضرورت ہوتی ہے گھر کی، بڑے گھر کی یا 2 گھر کی، بچوں میں انسان کو ڈسٹریبیوشن کرنا ہوتا ہے، تو کیپٹل گین ٹیکس سے بھی یہ مستثنا ہوگا. یہ میں عام پاکستانی کا پیکیج اس لیے کہتا ہوں، اس میں جو مزدور کام کرتا ہے، جو مستری کام کرتا ہے، جو پلمبر، الیکٹریشین پہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے. اس میں جو ان آرگنائز سیکٹر کی انڈسٹری کام کرتی ہے، جیسے تھلے پہ کام کرتے ہیں، عموماً جو دروازے بنتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہوتی ہیں، وہ اتنی کارپوریٹ کمپنیاں نہیں ہوتی ہیں، ان پہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے. اس میں بلڈر کو انسینٹیوائز کیا گیا ہے کہ آپ یہ جو ہے آپ پہ ٹرپل بین لاگو نہیں ہوگا اگر آپ 6 مہینے میں اپنا پروجیکٹ اپروو کروا کے شروع کریں گے. نہ صرف شروع کریں گے بلکہ 30 سپٹمبر 2022 تک اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو یعنی یہ وہ اسکیم نہیں ہے جو آئیڈیل رہے گی. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ہم پہ بھی بہت ساری آسانیاں، جو چلتے ہوئے پروجیکٹ ہیں اس کو بھی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ اس میں آنا چاہتے ہیں فکس ٹیکس اسکیم میں، جتنا آپ ٹیکس بھر چکے ہیں، جتنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اس کے بعد کا پروجیکٹ پہ ٹیکس دیجئے اور فکس ٹیکس اسکیم میں آ جائیے.
میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہونے جا رہا ہے اور اس کے آپ کو بڑے فائدے دکھیں گے، کیونکہ یہ صرف 72 انڈسٹریاں نہیں ہیں، اس 72 انڈسٹری کے فلیگ میں 25,000 انڈسٹریاں چل رہی ہیں. میں اس لیے مثال دیتا ہوں، ایک بلاک میکنگ 10,000 تھلے ہیں پورے پاکستان میں، سیمنٹ کی تقریباً 25 30 40 50 ملیں ہیں، اسی طرح سٹیل کی 5 7 8 10 ملے وہ ہیں جو آٹومیٹک ہیں، اور تقریباً سینکڑوں کی تعداد پہ مینول ملے ہیں. تو ان سب کو انسینٹیوائز ہوگا، ان کا کام بڑھے گا، انجینئرز کو کام ملے گا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اشتہار یہ وہ ایک جنرل ٹوٹل ایکٹیویٹی ہوگی. اور ہمارے جو بھائی پاکستانی اس وقت ڈالر میں پیسے رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، گولڈ میں پیسے رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اب انہوں نے وہ چیزیں آف لوڈ کر کے کنسٹرکشن میں ڈالنا چاہیے. کیونکہ ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیے، جتنا ریٹرن کنسٹرکشن میں ملا ہے پاکستان میں لوگوں کو آج تک کسی اس میں نہیں ملا ہے. اور سب سے بڑا اس میں جو ایک گورنمنٹ کا بھی جو فائدہ ہے جو کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، میں کرتا ہوں کہ 72 سال میں جو ہائیسٹ ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے کنسٹرکشن سیکٹر سے ان اینی گیون 1 ایئر، اس کا اگلے سال 100% بڑھے گا. انشاءاللہ پاکستان کی ہسٹری میں کنسٹرکشن سیکٹر سے 100% ٹیکس بھرے گا. اینڈ انشاءاللہ تعالی جو ہماری خواہش تھی کہ وی وانٹڈ ٹو بی دا ہائیسٹ ٹیکس پیئنگ انڈسٹری ان پاکستان، میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کی مدد سے، آپ تمام بھائیوں کی مدد سے ہم وہ اپنا گول اچیو کریں گے. اور اس انڈسٹری میں اب آپ بہت سے لوگ دیکھیں گے جو پرائیویٹ لمیٹڈ میں بھی آئیں گے، اور ان دا فیوچر وہ آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بھی پبلک لمیٹڈ کمپنیز بنا کے ان کے بہت شکریہ. شیئرز بھی آپ مارکیٹ جی میں دیکھیں حسن گے. بخش صاحب، بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ اور ہمارا تمام پینل موجود رہے کیونکہ ہمیں ایک